الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج کا ٹاپک ہے وہ عورتوں کے بارے میں ہی ہے، اسلام اور عورت۔ آج کا دوسرا حصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ سفر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا۔ بس 2-3 کلاسیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے اسلام پر علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعداد ازواج کا عمل بہت سارے ادیان اور تہذیبوں میں پایا جاتا ہے، لیکن مغربی ممالک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف دین اسلام سے ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام نے بیویوں کی تعداد پر حد بندی کا قانون بنایا تاکہ لوگ اس معاملے میں عورتوں کے حقوق پامال نہ کرتے پھریں۔ قرآن کریم نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، بشرطیکہ کہ وہ ان سب کے حقوق پورے کر سکے، وہ سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک کا یہ حکم عورتوں اور خاندانوں کے مرتبے کو شوہروں کے مرتبے کو مضبوط کرتا ہے۔ جہاں اسلام نے غیر محدود بیویاں رکھنے پر پابندی لگائی، وہاں وہ عورتیں جن کے خاوند جنگوں میں فوت ہو گئے وہ بیوہ ہو گئیں اور ان کی تعداد نسبتاً مردوں سے بڑھ گئی۔ نکاح کے ذریعے سے اسلام نے ان کو تحفظ دیا ہے۔ کچھ ایسے حالات جن میں دوسری بیوی رکھنا فائدہ مند ہے۔ مثلاً اگر غیر شادی شدہ عورتوں کی تعداد معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے، خاص کر جنگوں کے دوران جب بیوہ عورتوں کو چھت اور نان و نفقے کی حاجت ہو، ویسے بھی مرد عورتوں کی بنسبت زیادہ مرتے ہیں۔ اکثر جنگوں میں عورتوں کے مقابلے میں مرد ہی زیادہ مرتے ہیں۔ عموماً عورتیں مردوں سے زیادہ زندہ رہتی ہیں، نتیجتاً مردوں کی تعداد عورتوں کی تعداد سے کم ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک غیر شادی شدہ مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے تو لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جن کو خاوند نہیں مل سکے گا۔ مغربی معاشرے میں شادی شدہ مردوں کا گرل فرینڈ یا رکھیل محبوبہ معشوقہ کا رکھنا ایک عام سی عادت ہے، اور اس عام سی عادت پر اس معاشرے میں بہت کم تنقید کی جاتی ہے، جبکہ اس کے نقصانات سے ہر کوئی واقف ہے۔ دوسری طرف تعداد ازواج کے عمل کو مغربی معاشرے میں بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ اس کے کوئی نقصانات نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے عورت کی عزت و عفت کا تحفظ ہوتا ہے۔ عورت اگرچہ دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ بیوی ہے، اس کا ایک خاوند ہے جس پر اسلامی قانون کے مطابق اس عورت کا اور اس کے بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اس خاوند کی مثال اس بوائے فرینڈ کی طرح نہیں ہے جو ایک دن بڑی آسانی سے عورت کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو وہ اس عورت کو پہنچانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسری بیوی جس کی قانوناً شادی ہوئی ہے اس کی عزت ہے، قانوناً اس کے حقوق محفوظ ہیں، معاشرے میں اس کو ایک عزت دار عورت کی طرح قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس گرل فرینڈ کی نہ معاشرے میں عزت ہے نہ کوئی قانونی حق۔ اسلام سختی سے جسم فروشی اور زنا کو منع کرتا ہے۔
البتہ شخص شرائط اور تعداد کی حد بندی کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اکثر معاشرے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خاوند 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت ایک خاوند کیوں؟ اس کا جواب اسلام کی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ عز و جل جو کہ غالب حکمت والا ہے، اس نے مرد اور عورت کو ہر معاملے میں بعینیہ ایک جیسا نہیں پیدا کیا۔ وہ ایک دوسرے سے جسمانی، عقلی اور جذباتی اعتبار سے کافی مختلف ہے، اور ان کی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سراہتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کو تو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہے، عدل و انصاف کا تقاضا پھر یہی ہے کہ عورت کو بھی ایک سے زیادہ خاوندوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کرنا عورتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ فطرتی طور پر مرد کے اندر تعداد ازواج کا میلان موجود ہے، جبکہ عورتوں کے اندر فطرتاً یہ بات نہیں ہے۔ اسلام اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ بچے کے ماں اور باپ دونوں کی پہچان واضح ہو۔ جب مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس شادی میں بچے کے ماں اور باپ دونوں کی پہچان بآسانی ہو سکتی ہے، لیکن اگرچہ عورت نے ایک سے زیادہ خاوندوں کی شادی کی ہو تو اس صورت میں صرف ماں کا پتہ تو یقینی طور پر لگ سکتا ہے، لیکن باپ کا پتہ لگانا یقینی طور پر بہت مشکل ہے۔ پھر اس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کی حاجت پڑے گی کہ کس کے نطفے نے بچہ پیدا ہوا ہے۔ ٹیسٹ بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ جس باپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ بچہ میرا ہے تو وہ اس کی تربیت اور نان نفقے کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے گا، اور ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال بچے کے لیے ذہنی تکلیف اور ناخوشگوار بچپن کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام میں زنا کی سزا۔ اسلام میں سزاؤں کی ایک معاشرتی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اس طرح کا جرم کرنے سے روکا جائے۔ جس سنجیدہ نوعیت کا جرم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی سزا رکھی گئی ہے۔ آج کل کچھ لوگ زنا کی سزا کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس میں توازن نہیں۔ یہ سزا بہت سخت ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف معیار ہیں، جس کی بنیاد پر مختلف جرائم کے نقصانات کو ناپا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا سخت جرم شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ خاندان کی ان بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے جس پر ایک خاندان کی تعمیر ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات خاندان کو ڈھا دیتے ہیں اور معاشرتی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خاندانوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا آنے والی نسلوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بری طرح اثر انداز کرتا ہے، جو کہ متاثرین کو گناہ برے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جس میں ہر طرف خواہشات نفس، شہوت اور رائے جھگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ طریقہ اپنایا جائے جس کے ذریعے سے خاندان کو بچایا جا سکے۔ یہ وجہ ہے اسلام خاندانوں کے تحفظ کا داعی ہے، اور ہر جرم جس کی وجہ سے یہ خاندانی تعمیر ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے اس پر سخت سزائیں دینے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور یہ سزائیں مرد و عورت کے لیے یکساں ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق مرد کو پورا حصہ اور عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اسلام نے وراثت کے اس نظام کو ختم کیا جس میں سارے کا سارا ترکہ بڑے بیٹے کو ملتا تھا۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق عورت کو خود بخود اپنے باپ، خاوند، اپنے بیٹے اور اپنے اس بھائی سے جس کی کوئی اولاد نہ ہو یا صرف بیٹیاں ہی ہوں وراثت میں حصہ ملتا ہے۔
قرآن پاک میں وراثت کے اندر حصے پانے والے حقداروں کی بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 128 میں قریبی رشتہ داروں کے وراثت میں حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں، ماں باپ اور میاں بیوی کی وراثت میں حقوق کو خوب واضح بیان کر دیا ہے اور اس کو لوگوں کی ثواب دید اور جذبات کی نظر ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ بعض قریبی رشتہ داروں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے دور والے رشتہ دار بھی حصہ پاتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں ہمارے خالق کے بے عیب ہونے اور علم و حکمت کا نظارہ نظر آتا ہے کہ ایک ایسا متوازن نظام وراثت قائم کیا کہ جس میں ہر شخص کو اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے مختلف حالات میں اس کا حصہ ملتا ہے۔ بہت صورتوں میں عورت کو مرد سے آدھا حصہ ملتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض صورتوں میں عورتوں کو مرد کے برابر بھی حصہ ملتا ہے اور بعض صورتوں میں عورت کو مرد سے زیادہ وراثت بھی ملتی ہے، اور جب مرد کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خوب سمجھ میں آنے والا اور عقلاً نقلاً ہر اعتبار سے درست ہے۔ اسلام میں عورت پر معاشی طور پر کوئی ذمہ داریاں خاندان کے لیے نہیں ڈالی گئیں، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو یا اس کا اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو۔ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ صرف اور صرف مرد کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ جب عورت غیر شادی شدہ ہوتی ہے تو قانوناً اس کے نان نفقہ اور اخراجات باپ یا بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر یہ ذمہ داری اس کے خاوند پر یا بالغ بیٹے پر پڑتی ہے۔ اسلام نے مرد پر اپنے خاندان کی ہر طرح کی معاشی ضرورت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ لہذا وراثت کے حصوں میں فرق کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک جنس کو دوسری جنس پر ترجیح دی گئی ہے۔ یہ صرف اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ گھر کے افراد میں ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی فرق کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے سب کو صحیح متوازن حصے دیے گئے ہیں۔ الغرض عورت کا گھر میں یہ کردار ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے اور گھر کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے، لہٰذا اس کو معاشی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس کو وراثت میں حصہ ملتا ہے لیکن وہ سارے کا سارا اس کا اپنا ہے۔ وہ چاہے تو استعمال کرے، چاہے تو سنبھال کر رکھ لے اور وہ چاہے اس مال کے ساتھ کرے۔ کسی دوسرے شخص کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس کے حصے پر کسی قسم کا دعویٰ کرے، اور اس کے مد مقابل جو مرد کو ملتا ہے وہ اس کے مال کا حصہ بن جاتا ہے جس میں اس نے اپنے بال بچوں پر، گھر کی خواتین پر اور اپنی ضرورتوں پر خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے حصے میں جو آیا وہ تسلسل کے ساتھ کم ہوتا رہتا ہے۔ فرض کرو اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیچھے چھوڑ دیے۔ بیٹا جب مہر ادا کرے گا تو اپنی بیوی کا نان نفقہ دے گا اور اس کی وراثت کا حصہ استعمال ہوگا، بلکہ جب تک اس کی بہن کی شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنی بہن پر بھی خرچ کرے گا۔ مزید پیسے کے لیے اسے کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس کی بہن کا حصہ ویسے ہی محفوظ رہے گا، اور اگر وہ اس رقم کو کسی کاروبار میں لگا دے تو شاید اس کا حصہ اور بڑھ جائے۔ جب اس کی شادی ہوگی تو خاوند سے مہر وصول کرے گی اور اس کا خرچہ بھی اس کا خاوند اٹھائے گا، اور اس پر کسی قسم کی معاشی ذمہ داری بھی بالکل نہیں ڈالی گئی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک مرد شاید اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام نے عورت کو مرد پر ترجیح دی ہے اور عورت کو مرد سے زیادہ دولت عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ محترم مسلمانوں کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ اپنی ثوابدید کے مطابق کسی ایسے شخص کے نام وصیت کر جائے جس کا وراثت میں حصہ مقرر نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اس تیسرے حصے میں کسی غریب مرد اور عورت یا کسی دور کے رشتہ دار کی مدد کرنے کی وصیت کر جائے، اور انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس
تیسرے حصے کو کسی قارئ خیال نیکی کے کام میں لگانے کی وصیت کر جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے۔ امید ہے آپ کو کسی حد تک باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کی تفصیل میں آپ ضرور پڑھیں، بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وقت کے مناسب اگر ہمارے پاس ٹائم نکلا انشاءاللہ تعالی وراثت کے اوپر پورا ایک کورس بھی کروایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو علم دین اور اللہ نے جو حکم بیان کی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔